مشہور ریاست ہے کرغزستان، وہاں تشکیل ہوئی، مردوں کی جماعت تھی، ماشاءاللہ خوب کام کیا، خوب محنت کی، لوگ ان کی دعوت سے اللہ کے راستے میں نکلے، زندگیاں بدلیں اور گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کے نور میں آ گئے۔ ایک دن وہ جماعت ایک مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی، عصر کے بعد گشت کیا، مغرب کے بعد جیسے کہ ہمارے معمول ہے، عام طور سے جماعتیں عصر کے بعد گشت کرتی ہیں، مغرب کے بعد بیان کرتی ہیں، تو مغرب کے بعد ایک ساتھی کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے، باقی جماعت کے ساتھی کچھ مقامی ساتھی بیٹھے ہو کے بیان سن رہے تھے۔ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، بڑی دیواریں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، تو کچھ بڑی عمر کی خواتین، کچھ بڑی عمر کی مستورات پورا مکمل پردہ کر کے مسجد کی دیوار کے پاس مسجد سے باہر بیٹھ گئی، بیان سننے لگی۔ مستورات پورے پردے کے ساتھ آ کر مسجد کے باہر کی دیوار کے پاس بیٹھ کر بیان سننے لگی۔ بیان ختم ہوا، تشکیل ہوئی، تشکیل کے بعد دعا ہوئی، جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور سے معمول ہے، بیان ہوا، تشکیل ہوئی، پھر اس کے بعد دعا ہوئی۔ دعا جب ختم ہوئی تو یہ مستورات جو باہر بیٹھی ہوئی تھیں بیان سن رہی تھیں، یہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے یہ کہا جماعت والوں کو خطاب کر کے، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو، ہم آپ کی مسلمان بہنیں ہیں، آپ کے یہاں سے مردوں کی جماعتیں آتی ہیں، ہمارے مردوں محنت کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے مرد جو دین سے دور تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے تھے، الحمدللہ آپ کی جماعتیں آئیں، ہمارے مرد ان کے پاس بیٹھے، اللہ کو پہچاننے والے بن گئے، اللہ کی بات کرنے والے بن گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوا، اور سنتوں پہ چلنے والے بن گئے، سنتوں پہ عمل کرنے والے اور سنتوں پہ چلنے والے بن گئے۔ لیکن ہماری درخواست یہ ہے، آپ لوگ جب اپنے ملک واپس جائیں گے پاکستان، تو جو آپ کے بڑے ہیں بزرگ، ان سے ہمارا سلام کہیے گا، اور ان سے کہیے گا کہ آپ کی مسلمان بہنیں، کرغزستان کی مسلمان عورتیں جو آپ کی مسلمان بہنیں ہیں، وہ آپ کو سلام کہتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ مردوں کی جماعتیں بھیج رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرد جو پہلے دین کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے تھے، اللہ کا شکر ہے ہمارے مرد اب دین کو پہچاننے والے اور دین پر عمل کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں مشغول ہو گئے۔ تو اپنے بزرگوں سے کہیے گا، ہماری بہنیں، ہمارے مردوں نے تو آپ کے مردوں سے سیکھ لیا اور سیکھ رہے ہیں، آپ کی ہم مسلمان بہنیں، ہم کس سے سیکھیں؟ ہمارے ملکوں میں تو کوئی سکھانے والا نہیں، ہمارے ملکوں میں تو کوئی ماحول نہیں، پہلے کفر کا ماحول تھا، بہت سختی تھی، ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنے بچوں کو کلمہ نہیں سکھا سکتے تھے، سب سے بڑا جرم اپنے بچوں کو کلمہ سکھانا۔ اسکولوں کی پڑھانے والی معلمات ہمارے بچوں کو ٹافیاں، چاکلیٹیں کھلا کر اور ان سے اگلواتی تھی کہ تمہاری ماں نے آج تم کو کیا سکھایا، تمہارے باپ نے کیا سکھایا، اور جب ان کو پتہ چلتا ان کی ماں نے کلمہ سکھایا یا ان کے باپ نے ان کو کلمہ سکھایا یا نماز پڑھنے کا کہا، تو فوراً پولیس کو فون کرتی تھی کہ اس بچے کے ماں باپ کو گرفتار کر لو، یہ اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے تھے، جیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کلمہ سکھانا ہمارے جرم تھا، اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں آزادی نصیب فرمائی، ہم آزادی سے دین کو سیکھ سکتے ہیں اور دین پر چل سکتے ہیں، لیکن اب کوئی سکھانے والا نہیں۔ تو اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کریں کہ ہماری اپنی مسلمان بہنوں پر بھی رحم کریں، جو ان ملکوں میں رہتی ہیں ان پر بھی رحم کریں، اور اپنی مستورات کی جماعتیں ہمارے یہاں بھیجیں۔ جب یہ جماعت واپس آئی، اللہ کی شان، یہاں ماہانہ مشورہ چل رہا تھا، شاید ماہانہ مشورہ چل رہا تھا،
اور جماعت نے ماہانہ مشورے میں سب بزرگوں کے سامنے، اس ہمارے بزرگ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، بھائی عمر لطیف صاحب، بھائی عبدالخالق صاحب، یہ سارے بزرگ حیات تھے، اور جماعت نے آ کر ان سارے بزرگوں کے سامنے ماہانہ مشورے میں کارگزاری سنائی، اور جب اپنی وہاں کی مسلمان بہنوں نے جو سلام کہلوایا تھا اور جو پیغام دیا تھا وہ بڑی مشورے کی مجلس میں جماعت نے سنایا۔ ہمارے بزرگوں نے جب یہ سنا تو گردنیں ان کی جھک گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردنیں ان کی جھک گئیں۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہماری بہنیں صحیح کہتی ہیں، ہماری یہ مسلمان بہنیں صحیح کہتی ہیں، ان کو دین کے لیے، دین سکھانے کے لیے اپنی ماں مستورات کی جماعتیں نہیں بھیجیں گے تو کون جائے گا ان کے پاس؟ نبی تو کوئی آئیں گے نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرات نے فرمایا کہ ابھی اسی مجلس میں جماعت بناؤ، اسی مجلس میں جماعت بناؤ، مع مستورات، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا وقت لگا ہوا ہو، ان کی مستورات کا وقت لگا ہوا ہو، وہ ہمت فرمائیں، نام پیش کریں۔ تو الحمدللہ اسی مجلس میں جماعت بن گئی مع مستورات۔ حضرات نے فرمایا کہ جو جماعت ابھی کام کر کے آئی ہے ان کے بھی 1 یا 2 مرد اپنی مستورات کے ساتھ اس جماعت میں جائیں، کہ وہاں کام کر کے آئے ہیں، وہاں کے مردوں سے تعارف ہے اور مردوں سے جان پہچان ہے، یہ جائیں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہوگا۔ چنانچہ اسی مجلس میں اس جماعت میں سے 1 یا 2 ساتھی تیار ہو گئے کہ اپنی مستورات کے ساتھ ہم بھی اس جماعت میں جائیں گے۔ وہ جماعت گئی پھر مع مستورات کی، اللہ نے ان سے خوب کام لیا، اللہ نے وہاں ان سے خوب کام لیا۔ وہ مستورات جن کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھتا تھا، لا 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 الہ کہا نہیں جاتا ان سے، وہ کہتی کہ 70 سال جو ہم ظلم کی چکیاں پستے رہے، ہم کو زبردستی شراب پلائی جاتی تھی، شراب پی پی کے ہماری زبانیں موٹی ہو گئی، ہماری زبانیں موٹی ہو گئی، ہماری زبانوں سے عربی کے الفاظ، کلمہ طیبہ ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی محنت کرتی رہی، اللہ نے کرم فرمایا، ان کی زبانوں پہ کلمے جاری ہو گئے، نماز کا اہتمام کرنے والی بن گئی، اور اس جماعت سے اللہ نے خوب کام لیا۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اب دنیا کے ملکوں سے تقاضے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے ملکوں سے اب مع مستورات کی جماعتیں آنے لگی۔ مردوں کی جماعتیں تو آتی تھی پہلے سے، عرصے سے آ رہی ہیں، کہیں سے کم، کہیں سے زیادہ، کہیں سے پوری جماعت، کہیں سے افراد، الحمدللہ آ رہے ہیں، لیکن اب مع مستورات کی جماعتیں بھی وہاں سے آنی شروع ہو گئی، یہاں آتی ہیں، وقت لگاتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو مستورات آتی ہیں وہ تو بڑی قربانی سے آتی ہیں، بڑی قربانی سے آتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو اگر ہماری مستورات جماعت میں نکلیں تو ہمارے بچوں کے لیے ان کی خالائیں بھی ہیں، یہاں پر خالہ کے پاس چھوڑ دیا، پھوپھیاں بھی ہیں، چاچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، نانی دادی بھی ہیں، تو کہیں بھی بچوں کا انتظام کر کے بچوں کو وہاں چھوڑ کے ہماری مستورات نکل سکتی ہیں، لیکن باہر ملکوں میں نہ ان کی خالہ، نہ پھوپھیاں، نہ چاچا، نہ ماموں، نہ نانی، نہ دادی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب وہاں رہنے والی مستورات نہ معلوم اپنے بچوں کو کیسے انتظام کیا ہوگا کہ بچوں کی حفاظت بھی ہو اور بچے جو ہے غلط ماحول میں بھی نہ جائیں، اور ان کے انتظام کر کے اور وہاں سے آئیں، اور پھر اب کرائے بہت مہنگے ہونے لگے، تو مہنگے کرایہ خرچ کر کے اپنے بچوں کا معقول انتظام کر کے مستورات یہاں آ رہی ہیں، لیکن یہاں ان کے لیے مناسب ترجمانی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ مردوں میں تو کچھ نہ کچھ ترجمان مل جاتے ہیں، مستورات میں ترجمان نہیں ملتا۔ ہماری مع مستورات کی جماعت اب ایک شہر میں گئی، یہ رائے گنج سے قریبی شہر میں گئی، تو وہاں کی 8 دن 10 دن کی جماعت تھی۔ جب وہ یہاں پر واپس آئے، ان سے کارگزاری سنتے پوچھا آپ کے پاس مستورات آتے رہے مرد عورتیں؟ انہوں نے کہا مرد تو آتے رہے، مستورات نہیں آئے۔ کہا کہ مستورات کیا کرتی تھیں؟ ہماری مستورات بس اشارے کو دعوت دیتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ بڑی تکلیف ہوئی، سارے مشرے والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو زبانیں سکھانی چاہیے، اپنی چھوٹی بیٹیوں کو، چھوٹی بہنوں کو زبانیں سکھاؤ، خود سکھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے،
خود نہیں سکھا سکتے تو قریب میں کوئی باپردہ دینی ادارہ ہو وہاں داخل کرا کے اپنی نگرانی میں زبانیں سکھائیں. کیا ہوگا کہ جو مع مسواک کی جماعتیں آ رہی ہیں، ہماری بچیاں، ہماری چھوٹی بہنیں ان کی ترجمانی کریں گی، ان کی ترجمانی کریں گی، اور جب بڑی ہو جائیں گی اللہ رب العزت ان کی دیندار تبلیغی گھرانوں میں شادیاں کرا دیں گے، اپنے شوہروں کے ساتھ جماعت میں ملکوں میں جائیں گی. اللہ ان سے وہاں کام لیں گے، اللہ ان سے وہاں کام لیں گے. 2-4 سال پہلے، کچھ سال پہلے میری تشکیل ہوئی کینیڈا، وہاں اجتماع تھا. تو اجتماع ان کا جو شہر ٹورنٹو وہاں تھا. تو اجتماع سے پہلے 2-4 دن ہمارے پاس فارغ تھے، پہلے چلے گئے تھے. تو وہاں ایک شہر ہے کیلگری، وہاں ہماری تشکیل کر دی. وہاں جاؤ، وہاں مسلمانوں میں محنت کرو. وہاں مسلمانوں میں محنت کی، ترغیب دی ان کو کہ مردوں کی جماعتیں بھی نکالیں، مع مسواک کی جماعتیں بھی نکالیں. تو ان کے مردوں نے، پرانے ساتھیوں نے کہا ہم تو نکلنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، ہماری مسواک بھی تیار ہو جائیں گی اگر آپ وہاں سے پاکستان سے مع مسواک کی جماعتیں ہمارے یہاں کینیڈا بھیجیں گے. کہ مردوں سیکھتے، مسواک سے سیکھیں گی. مردوں کی بات سن کے متاثر ہوں گے، مستورات کی باتیں سن کر، ان کا ماحول دیکھ کر، ان کے اعمال دیکھ کر، ان کی زندگی دیکھ کر ہماری مسواک متاثر ہوں گی. ہم سے انہیں وعدہ لیا کہ آپ مع مسواک کی جماعت تیار کریں گے، کینیڈا بھیجیں گے، اور ان کی تشکیل میں جہاں ٹورنٹو لکھیں گے وہاں کیلگری بھی لکھیں گے. ہم نے ان سے وعدہ کیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہم ابھی تک کیلگری مع مسواک جماعت نہیں بھیج سکے. 3-4 سال ہو گئے، 3-4 سال ہو گئے، اب تک جماعت نہیں بھیج سکے. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اپنی مصنوعات کا وقت لگوانا، اللہ کے راستے میں لے کے ان کو جانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ ذرا اپنی مصنوعات کو جماعت میں لے جانے سے شرماتے ہیں. بعض علاقوں والے اور بعض لوگ ویسے ہی، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو باہر لے کے جائیں. میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیے خدا نہ خواستہ کسی کی اہلیہ بیوی بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے ہیں؟ بتائیے بھائی، جواب دیجیے. بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے نہیں لے کے جاتے؟ ارے جواب نہیں آ رہا بھائی، کچھ تو بولیے. ارے جواب دیجیے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا جواب نہیں دے رہے آپ لوگ. اگر بیمار ہو جائیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے بھائی؟ لے کے جاتے ہیں. اگر ہم کئی قصبے میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں جو چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے معائنہ کر لیا اور میرے سمجھ میں ان کی بیماری نہیں آ رہی، کہ تو کوئی بڑی بیماری ہے یا کوئی پیچیدہ بیماری ہے. آپ ان کو شہر میں لے جائیں اور وہاں کے بڑے اسپتال میں ان کا معائنہ کرائیں. اگر وہ ڈاکٹر ان کا وہ ایکس رے یا وہ جو ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے کہیں تو وہ کرائیں. تو اپنی مصنوعات کو پھر ہم اپنے قصبے، اپنے گاؤں سے شہر میں لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے بھائی؟ ارے جواب دیجیے بھائی، لے کے جائیں گے. اب بتائیے، جو دنیا کی بیماری وہ چھوٹی ہے یا دین کی بیماری دین کی کہیں چھوٹی ہے؟ دنیا کی بیماری چھوٹی ہے، اس لیے کہ دنیا کی بیماری تو صرف دنیا میں ہے. اور اکثر بسا اوقات جو ہے تھوڑے سے علاج سے اللہ پاک ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن روحانی بیماری، دین کی بیماری، اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اس لیے یہ درخواست ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو اللہ کے راستے میں لے کر جائیں. پہلے 3 دن لگوائیں، 3 دفعہ 4 دفعہ سروزے لگ گئے تو پھر 15 دن کے لیے ڈرائیونگ لے کے آئیں، مشورے سے جماعت بنائیں، مشورے سے 15 دن کی جماعت لے کر آئیں. جب ایک دفعہ 15 دن لگ گئے تو ایک دفعہ چلے کی جماعت میں لے کر آئیں. ایک دفعہ 15 دن، ایک دفعہ چلہ لگ گیا، اب 3 مہینے کے لیے باہر ممالک میں لے کے جائیں. انشاءاللہ آپ کی جانے سے، آپ کی مصنوعات کے جانے سے اللہ تعالیٰ مستورات میں بھی انشاءاللہ انقلاب لائیں گے، تبدیلیاں لائیں گے، جیسے مردوں کے جانے سے مردوں میں تبدیلیاں آئیں. ہماری ایک جماعت
برما گئی. برما یہ بنگلہ دیش کے برابر میں ایک ملک ہے، مسلمان ملک نہیں ہے. مہا مستورات تھی، مہا مستورات کی جماعت گئی. تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مستورات گھروں میں ٹھہرتی ہیں، مرد مسجد میں ٹھہرتے ہیں. اور 2 دفعہ بیان کے لیے مستورات جاتے ہیں، زور سے پہلے اور عصر سے پہلے. ایک دن مرد جائے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب اپنی قیمتی کار میں تشریف لائے، کپڑوں سے بھی لگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں. وہ آئے مسجد میں اور جماعت کے مردوں کے پاس بیٹھ گئے. سلام دعا علیک سلیک کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. ارے بھائی ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ہم نے کون سا آپ پہ احسان کیا؟ نہیں آپ نے مجھ سے بہت بڑا احسان کیا. کچھ تو فرمائیے کیا احسان ہوا؟ کہنے لگے دیکھیے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں صاحب حیثیت بنایا ہے، مال دیا اللہ نے مجھے. مجھ پر بھی حج فرض تھا، میری اہلیہ میری بیوی بھی حج فرض تھا. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی دیکھو تم پر بھی حج فرض ہے، مجھ پر بھی حج فرض ہے. اس سال میں ایسا کرتا ہوں کہ حکومت میں درخواست دیتا ہوں حج کی، اور قرآن اندازی میں نام نکل آیا تو ہم دونوں حج کے لیے چلے. انہوں نے یہ سنایا جماعت والوں کو کہ میری بیوی نے کہا آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں حج کے لیے نہیں جاؤں گی. کہتے میں بہت حیران ہوا، میں نے اس کو بہت سمجھایا، فضائل سنائے، عمرے کے، حج کے، اللہ کے گھر کے فضائل اور مدینہ منورہ کے فضائل، روضہ اقدس میں حاضری کے سنائے. لیکن اس کی ایک نہ تھی وہ ہاں نہیں. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی. بڑا ہے نا، میری صحت بھی ٹھیک ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، حج فرض ہے. پھر میں نے کچھ وجہیں بھی سنائی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پہ حج فرض ہو اور باوجود اختیار کے یعنی راستہ محفوظ ہو اور جا سکتا ہو حج میں، پھر اپنے کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے اگر حج کے لیے نہیں کیا، حالانکہ حج فرض تھا، تو مجھے نہیں معلوم، ارشاد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا. کتنی سخت وعید ہے کہ استطاعت کے ہوتے ہوئے اور باوجود قدرت کے حج پہ نہ کیا وہ، تو بہت بڑی کتنی بڑی سخت وعید ہے. ساری زندگی تو وہ مسلمانوں میں، مردم شماری میں مسلمان، اور مرتے مرتے نعوذ باللہ، اللہ کی بات، اللہ بچائے ہم سب کو، پوری امت کو، مرتے مرتے کیا ہو گیا. وہ سب کچھ سنایا، لیکن میری بیوی کی ایک نہ تھی وہ ہاں. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم جو حج کے لیے انکار کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو عورت حج پہ جاتی ہے اس کو سر ڈھکنا پڑتا ہے. خالی اتنی سی بات. میں نے یہ سنا ہے کہ جو عورت حج پہ جاتی ہے اس کو سر ڈھکنا پڑتا ہے، اور میں نے کبھی سر ڈھکا نہیں. فیشنیبل، نئی تہذیب، میں نے کبھی سر نہیں ڈھکا، اس لیے میں نہ سر ڈھکوں گی نہ حج پہ جاؤں گی. میں نے پھر بھی اپنی بھی درخواست جمع کرا دی بیوی کی بھی، تو چلو اب نہ کر رہی ہے، جب حاجیوں کو جاتے دیکھے گی مردوں کو، حاجی مستورات کو شاید دل میں شوق پیدا ہو جائے، پھر اس وقت جب میں کوئی انتظام نہیں کر سکوں. درخواست دے دی، ہم دونوں کی درخواست منظور ہو گئی. میں پھر بھی سمجھاتا رہا حتیٰ کہ حج پہ جانے کا وقت آ گیا. پھر بھی میں نے کہا، لیکن وہ تیار نہیں. مجبوراً میں اکیلا چلا گیا، وہ نہیں گئی. اب کیا ہوا، آپ کی جماعت یہاں آئی، مستورات گھر میں ٹھہری ہوئی تھی. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی پاکستان سے جماعت آئی ہے، اس میں کچھ مستورات بھی آئی ہیں، تم ان کے بعد چلنے کے لیے تیار ہو؟ ان کے بعد بیٹھو، ان کی باتیں سنو، دین کی باتیں کرتی ہیں. بس اللہ نے ان کی زندگی بدلنی تھی. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تیار ہو گئی. میں نے گاڑی اٹھایا، جہاں آپ کی جس گھر میں آپ کی مصروفات تھی وہاں ان کو اتار دیا. صبح کی تعلیم میں شریک ہوئیں، بیان میں شریک ہوئیں.
جب بیان ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، تشکیل ہو گئی، میں نے ان کو بلوایا، گاڑی بجا کے گھر لے گیا کہ جماعت کی ترتیب یہی ہے، صبح کی تعلیم بیان میں آئیں، چلی جائیں، پھر دوپہر کے بعد پھر تعلیم بیان میں آئیں۔ دوبارہ میں ان کو پھر ظہر کے بعد لے آیا، تعلیم میں شریک ہوئی، بیان میں شریک ہوئی، تشکیل ہوئی، میں گھر لے گیا۔ اس کے بعد آج صبح کو تیسرے وقت، 2 وقت ہے کل صبح اور شام، اور آج تیسرے وقت میں ان کو لے کر آیا، شوق سے، خود ہی شوق سے وہ آئی، تعلیم میں شریک ہوئی، بیان سنا، تشکیل میں دعا ہوئی۔ جب اعمال ختم ہو گئے تو میں گھر کے دروازے میں کیا، چھوٹے بچے کو اندر بھیجا کہ جاؤ میری اہلیہ کو بلا لاؤ۔ ان سے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ بچہ آیا بس، اب بچے نے کہا آنٹی کہتی ہے۔ اب آج کل کا رواج ہو گیا نا، بچے جیسے جو کوئی بڑی خاتون ہوتی ہیں ان کو آنٹی کہتے ہیں لوگ، بچے کہتے ہیں آنٹی۔ آنٹی کہہ رہی ہیں آپ گھر جائیے، میرا برقع لے کر آئیے، اب میں اس گھر سے برقع اوڑھے بغیر نہیں نکلوں گی۔ میں تو حیران رہ گیا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں بچہ کس کے پاس چلا گیا۔ میری بیوی تو وہ عورت ہے جس نے صرف سر ڈھکنے کے مارے فرض حج چھوڑ دیا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے بچے کو دوبارہ بھیجا، جاؤ اپنی آنٹی سے کہو دروازے پہ آ کے مجھ سے مل لے۔ خیر بچہ صحیح خاتون کے پاس گیا تھا، ان کو لے کر آیا، وہ دروازے پہ آئیں تو میں نے کہا چلو بھائی گھر چلیں۔ کہنے لگے نہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس گھر سے بغیر برقع پہنے ہوئے اور بغیر پردہ کیے ہوئے، نقاب ڈالے ہوئے اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا۔ میں تو حیران رہ گیا، بھاگا جلدی سے، گاڑی بیٹھا اور برقع جو شادی میں پہن کر آئی تھیں اس کے بعد سے طے کر کے صندوق میں رکھا ہوا تھا، صندوق کھولا، برقع نکالا، لے کے ان کو برقع دیا، سر سے پاؤں تک مکمل پردے میں پردہ کر کے باہر آئی، مکمل پردہ کر کے باہر آئی، گاڑی میں بیٹھی۔ اب راستے میں میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگی جب کل صبح مجھے آپ جماعت کے پاس لے کر آئے، میں جب ان مستوات سے ملی، میں نے دیکھا ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، میں نے دیکھا ان کے چہرے بڑے نورانی تھے۔ میرے دل نے کہا کہ دیکھو کتنے نورانی چہرے ہیں، کتنے مبارک چہرے ہیں، تو بھی اس جیسی ہو جاؤ۔ میرے دل نے کہا، میرے دماغ نے کہا میں ان جیسی نہیں ہو سکتی، ہمارا ماحول دوسرا ہے، ان کا ماحول دوسرا ہے۔ واپس آ گئی۔ دوپہر کو دوبارہ تعلیم میں آئی اور تعلیم میں شریک ہوئی، بیان سنا۔ اب میرے دل نے اور زور سے زور لگایا، دماغ کہتا تھا نہیں نہیں نہیں، دل کہتا تھا ہاں ہاں ہاں۔ لیکن آخرکار میں کہا نہیں، ہمارا ماحول نہیں، ہمارا آزاد ماحول ہے، پردے والا ماحول نہیں ہمارا۔ میں واپس آ گئی۔ اب آج صبح کو جب تیسرے وقت میں گئی تعلیم یا بیان میں، تو میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، دماغ ہار گیا، دل جیت گیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا جیسے یہ مستورات پردہ کرتی ہیں، اعمال کرتی ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں، میں بھی پردہ کروں گی، اعمال کروں گی، اللہ میرے چہرے کو بھی نورانی بنا دے گا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا۔ تو اس لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اپنی اہلیہ کو میں آپ کی وصوات کے پاس لے کر آیا۔ الحمدللہ آپ کی وصوات کا ایسا ماحول، اعمال کا، دعوت کا، دعا کا ایسا ماحول کہ میری وہ سخت جان عورت، سخت دل عورت آپ کے پاس وصوات کے پاس آ کر اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی زندگی بدل گئی۔ اس لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو مع وصوات کی جماعتیں بیرون ملکوں جاتی ہیں، بڑے بڑے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ عورتیں جو نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتی تھیں، اب ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والی ہو گئی، تہجد پڑھنے والی ہو گئی۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہماری مصنوعات کے دین پر چلنے میں کچھ کمی ہے، اعمال بھی کرنے میں کچھ کمی ہے، اگر ان کا اپنا قصور ہے تو میرا بھی قصور ہے۔ میں جو شوہر ہوں میرا بھی قصور ہے، میں نے اپنے بیوی کی دین کی کوشش نہیں کی، ان کی دین پر چلنے کی فکر نہ کی، میں نے اللہ کے حکموں پر ان کو نہ چلایا، اللہ کے حکموں پر چلنے کی ان کو ترغیب دے کے تیار نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی لانے کے لیے ان کو تیار نہیں کیا۔ یہ میرا قصور ہے، اور کل مجھے اللہ تعالیٰ
میری اس پہ پکڑ فرمائیں گے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کون کون سے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی مستورات کے ساتھ بیرون ممالک میں 3 مہینے لگائے ہیں؟ ذرا ہاتھ سے اشارہ کر. اتنے بڑے مجمع میں صرف 5-7 ہاتھ اٹھے. اتنے بڑے مجمع میں صرف 6-7 ہاتھ اٹھے. اچھا چلیے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے مجمع میں سے کن کن نے اپنی مصنوعات کا چلہ لگوایا ہے؟ اوہو، یہ بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہوئی، شاید 1-2 زیادہ ہوئی. کتنی کمی کی بات ہے. میں تو چلے بھی لگاؤں، 3 چلے بھی لگاؤں، باہر ملکوں بھی جاؤں، بقول ہمارے مولانا احسان صاحب مقدس علی کے کہ مرد خود تو تبلیغ کے آسمان پہ اڑ رہے ہیں، آپ دین کو زمین پہ بھی نہیں چلا رہے. اچھا چلیے یہ بتائیے کن کن مردوں نے اپنی مصنوعات کے 15 دن لگوائے؟ کچھ تو زیادہ ہوئے لیکن گنتی کے زیادہ ہوئے، مگر تقریباً سارے مجمع کے ہاتھ نہیں اٹھے. بھائی یہ کمی کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے فرمائیے بھائی، یہ کمی کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنی مصنوعات کا وقت نہیں لگوایا اب تک. اچھا 6 روزے کس نے لگوائے؟ 6 روزے یہ تو کچھ زیادہ ہو گئے، ہاتھ اٹھانے والے زیادہ ہو گئے، لیکن سارے مجموعے کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بہت کم ہے، تو بھی بہت کم ہے. یہ ہماری کمی کی بات ہے. اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کا، ضروریات کا سارا انتظام کریں. گھر میں پانی ہر وقت ہو، اگر سرکاری پانی نہیں آ رہا تو موٹر لگا کر، ٹینکی بنا کر کھانے کا انتظام، آٹے کا انتظام اور دوسری ضروریات کا انتظام. ان کے دین کی ضروریات کا خیال نہیں کریں. یہاں پر علاقے والوں کے ہر 2 سال بعد جوڑ ہوتے ہیں. آپ جو جوڑ میں تشریف لائے ہیں، اگلے سال آپ کا اجتماع ہوگا، اس سے اگلے سال پر جوڑ میں تشریف لائیں گے. اب یہ بتائیے اگلے 2 سال تک کون کون سے بھائی ایسے ہیں جو اپنی مصنوعات کے 15 دن اور چلہ لگوا لیں گے؟ اگلے 2 سال تک 15 دن اور چلے لگوا لیں گے. ماشاءاللہ. دیکھیے آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے عزم کیا ہے. کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی آپ کا گشت نہیں کرے گا کہ آپ نے ریونڈ میں یہ عزم کیا تھا. یہ آپ نے یہ عزم کس کے سامنے کیا بھائی؟ اللہ کے سامنے. اللہ خوب دیکھ رہے ہیں کہ رائیونڈ کی اس بڑی مجلس میں آپ حضرات نے جو عزم کیے ہیں کب تک اس کو پورا کر لیں گے. 2 سال تو میں نے بڑی لمبی مدت دی ہے، ورنہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی مصنوعات کا وقت 15 دن لگوائیں، چلہ لگوائیں، اور اس کے بعد 3 مہینے کے لیے بیرون مالک میں لے کے جائیں. ہماری مصنوعات کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور ملک والی مصنوعات کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تیار ہیں اس کے لیے آپ سب؟ کہیے کہ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ رات کو بھی قبول فرمائے. اب 15-20 منٹ رہ گئے اذان میں. جی جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے.